آج جمعرات کا دن بڑا اہم بڑی فضیلت والا ہے، اور اس کی خاص دعائیں جو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو شخص بھی اس جمعرات کے دن ان دعاؤں کو پڑھ لے گا وہ رب کی بارگاہ سے لاکھوں نہیں اگر کروڑوں بھی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا۔ دیکھیں، جو شخص بھی یہ دعائیں پڑھتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دل میں جو کچھ بھی ارادہ رکھے گا، دل میں جو بھی تمنا ہوگی، دل میں جو بھی آرزو ہوگی، جو حاجت ہوگی، یہ دعائیں پڑھتے پڑھتے ہی اللہ پوری فرما دے گا۔ یعنی اس بندے کی ہر دعا کو اللہ قبول فرما لیتا ہے جو بندہ بھی یہ دعائیں پڑھتا ہے۔ اب دعائیں پڑھنے کا ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے صرف ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ سب میرے ساتھ ایک مرتبہ مل کے پڑھ لیں۔ اور جمعۃ المبارک کے دن اور چاند رات آگے جو رجب کی چاند رات آنے والی ہے اس میں ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ یہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اور کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ ساتھ اگر کوئی اپنا مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو وہ اپنا مقصد بھی ضرور لکھ دے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس دنوں میں دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جو بھی حاجت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ خاص مہینے، یہ خاص لمحات، یہ خاص گھڑیاں یہ جس انسان کو مل جاتی ہیں اور اس کو اگر ان دعاؤں کا پتہ چل جائے تو وہ صبح و شام ان دعاؤں کو پڑھتا رہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، یہ دیکھیں یہ میری بتائی ہوئی نہیں ہے، نہ میں نے یہ خود بنائی ہیں، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں۔ آپ نے بس ان کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے، پھر یہ دعائیں ہم پڑھتے جاتے ہیں۔ آپ جو ہی ان دعاؤں کو پڑھتے جائیں گے ساتھ دل کے اندر آپ نے تصور رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ میرا فلاں مقصد ہے، میری فلاں حاجت ہے، میری فلاں آرزو ہے، تمنا ہے۔ آپ اس کی نیت کر کے ان دعاؤں کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اسی وقت تمہارا مقدر سنورنا شروع ہو جائے گا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم توز اور تسمیہ پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب نیت کریں، یا اللہ میری فلاں حاجت ہے، مجھے اتنے قرضہ ہے میرے اوپر، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے اپنے گھر کی ضرورت ہے، یا جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو بھی آپ کی آرزو ہے، آپ کا کوئی کاروبار نہیں چلتا، آپ کو شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، یا دنیا کا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اب دیکھیے آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الذکر، یعنی کہ سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ سب سے بہترین ذکر جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اسی طرح ہم نے درود پاک کو پڑھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد جو سب سے بہترین ذکر ہے نا، جس کو سب سے بہترین ذکر کہا گیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو ہم نے لا الہ الا اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ شریف بھی ہے، یعنی کہ ورنہ صرف لا الہ بہت سے کفار و مشرکین نہیں میں کہہ سکتا لیکن موحد جو ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے جب محمد رسول اللہ ساتھ ملاتے ہیں تو اس طرح یہ کلمہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ پہلے شروع میں پڑھتے جائیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب 7ویں بار مکمل کریں تو پھر آپ اس کو آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک بھی پڑھیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کلمہ طیبہ کو پڑھنا ہے، اور اس کی تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ 7 مرتبہ۔ دیکھیں ہفتے کے اندر دن کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں، اور اس نسبت بھی کہتے ہیں کہ پورا ہفتہ اس کے گھر میں مال و دولت سے بھر جائے گا، اور پھر کبھی بھی اس کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اس کے دل کی تمنا آرزو کو پورا فرما دیتا ہے۔ اب جو تمہارے ارادے ہیں، جو تمہاری جائز خواہشات ہیں، جو تمہاری جائز حاجات ہیں، آپ ان کے تصور سے پڑھیں
پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ اب دیکھیں جو ترتیب میں بتا رہا ہوں آپ نے اس ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا۔ ایک بار ویڈیو کی سمجھ نہ آئے تو دوبارہ دیکھ لیں، لیکن کوشش کریں عمل کے اندر کوتاہی نہ برتیں، غفلت نہ کریں، کیونکہ یہ عمل اللہ والوں کا بتایا ہوا بڑا مجرب ہے۔ فرماتے ہیں کہ صفائی دل کے لیے کلمہ طیبہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ اگر کافر بھی پڑھتا ہے تو مومن ہو جاتا ہے، اس کے دل کی گندگی ختم ہو جاتی ہے، اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، دل کی غفلت دور ہوتی ہے، دل میں بیداری آتی ہے۔ یہ حمد الہی اور نعت مصطفیٰ کا مجموعہ ہے۔ اب اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو یہ اتنا کمال کا ہے کہ انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کو کلمہ طیبہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے بغیر کسی سے کلام کیے، بغیر کسی سے گفتگو کیے وہ کلمات پڑھنے ہیں جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جس کے ذریعے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی وہ خاص کلمات جو رزق والے ہیں۔ دیکھیں نبیوں کے امام تاجدار کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ کلمات پڑھ لیے دنیا اس کے پاس ایسے ذلیل و خوار ہو کر آئے گی کہ کبھی وہ کسی چیز کا محتاج ہوگا نہیں، یعنی اس کو دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دنیا خود اس بندے کے پاس آئے گی۔ دیکھیں ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور کے صحابی ہیں، آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے منہ پھیر لیا ہے، پیٹھ پھیر لی ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں ہے جو تسبیح ملائکہ کی تسبیح ہے، جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی وہ جو رزق والی تسبیح ہے کیا وہ تمہیں یاد نہیں ہے؟ یعنی کہ جب اگر تم وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دو پھر کیا ہوگا؟ خلق دنیا یعنی مخلوق آئے گی تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر، اور وہ تسبیح جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میں جب یہ صحابی نے یہ عمل شروع کیا نا، یہ تسبیح پڑھنا شروع کی، تو کہتے ہیں کہ پھر صرف اور صرف ابھی 7 دن بھی نہیں گزرے تھے، حضور کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ دنیا تو میرے پاس اتنی کثرت سے آنے لگی ہے کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں، اتنا مال کہ پھر سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی دولت آتی ہے کہ سارے گلے شکوے ہی بندے کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو یہ وہ بابرکت عمل ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، پورا کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ اتنا کلمات سے پڑھنے آپ نے، بس یہ بالکل مختصر سے کلمات ہیں، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ ان کلمات کی کتنی برکت ہے، کہ لا الہ الا اللہ کی کتنی فضیلت ہے، جو حدیث پاک میں بار بار بیان کی گئی ہے، بار بار حدیث پاک میں یہ فضیلت ملی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود یہ بات ارشاد فرماتے ہیں اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وظیفہ پوچھا تھا تو اللہ نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ پڑھا، اور پھر فرمایا کہ اس کی امت میں ایک ایسا شخص تھا جو نبینا تھا، تو یہ کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائی عطا فرما دی۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے وظیفہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھو، فرمایا باری تعالیٰ میں ایسا وظیفہ چاہتا ہوں جو صرف میرے ساتھ خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ بھاری اور وزنی ہو جائے گا، اتنی برکت والے۔ اب آپ ان کلمات کو شب جمعہ میں پڑھیں، یعنی آج جو رات ہے نا اس رات میں اس عمل کو کریں، پھر اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی، ورنہ تو آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ دعائیں پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربانی فرماتا ہے۔ یہ کلمات جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اور ان کلمات کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے، اور کتنی برکتیں ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، اس طرح آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ تو ان کلمات کو صرف آپ نے 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ
7 مرتبہ پڑھنے کے بعد یہ کلمات آپ نے 12 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو تسبیح اور جو تیسری خاص کلمات ہیں وہ کیا ہیں، جس کے بارے میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان پر جاری رکھے۔ وہ ہے استغفار۔ صرف اتنے سے کلمات ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حدیث پاک میں بھی ہے، استغفار کے فضائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے انسان اپنے دلوں سے گناہوں کی سیاہی کو دور کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک تانبے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی اس کی صفائی استغفار ہے۔ آج ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے گناہوں کے ذریعے۔ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ کے آنسوؤں سے اللہ اس سیاہ نقطے کو دھو دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہ کرے تو پھر دوبارہ گناہ کر لے، وہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے سامنے اچھی بات بھی کہی جائے تو اس کو بری لگتی ہے، اس بندے کے معاملات پھر دن بدن بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پھر اگر آپ اپنے حالات سنوارنا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانوں سے بے تحاشا بے شمار رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر آپ کے پاس بڑا اسی سنہرا موقع ہے، جمعرات کا دن ہے اور رات جو ہے شب جمعہ ہے۔ اس عمل کو آپ کریں انشاءاللہ تعالی، پھر دیکھیں کیسی برکتیں ملتی ہے۔ تو صرف آپ نے اتنے سے کلمات پڑھنے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کوئی مشکل نہیں ہے، بچہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے، یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے، آپ اس جمعرات کر لیں، شب جمعہ اگلا ویسے بھی ماہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب جس کے بارے میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی کہ اللہ کا یہ پسندیدہ مہینہ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا، جنت کی سیر کرائی، آسمانوں کی سیر کروائی، ساری دنیا ساری مخلوق کی سیر کروائی، کائنات میں جو کچھ ہے سب کی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیر کروائی۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس مہینے کی برکتیں حاصل کریں، اس مہینے کی رحمتیں حاصل کریں۔ تو اس کے بعد والا مہینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ رمضان یہ میرے غلاموں کا، میرے امتیوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے دوستو تو یہ کلمات جو آپ کو استغفار کے بتائیں، اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں، یہ آخری جمعہ، اس کے بعد رجب شروع ہو جائے گا، تو آپ آج بھی کر سکتے ہیں، رجب کے مہینے میں بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کی برکتیں کیونکہ بے شمار ہیں، اگر آپ چند شب جمعہ کرتے رہیں تو آپ کی نسلوں سے بھی کبھی رزق نہیں ختم ہوگا، بلکہ کہتے ہیں اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، دل میں جو کچھ ہوتا ہے بندے کو مل جاتا ہے۔ اب کسی کے دل میں گھر ہوگا، کسی کے دل میں نوکری، کسی کے دل میں شادی کا مسئلہ، ہر ایک شخص کے اپنے اپنے مسائل، اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ ایسا عمل ہے جس کے ذریعے ہر بندے کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک ایسی بہترین نیکی اور عبادت ہے جس کے ذریعے مسلمان اپنے نامہ اعمال کو مضبوط کر سکتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے اپنی بخشش کروا سکتا ہے۔ تو جس نے اس کو پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بھی بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ نے یہ کلمات صرف اور صرف 6 مرتبہ پڑھنے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سا عمل ہے، صرف 2-3 منٹ کے اندر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، اور 2-3 منٹ کے اندر اتنے بڑے فائدے۔ جیسے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سمجھنے میں، سننے میں انسان ان کو سمجھتا ہے کہ یہ کیا عمل ہے، لیکن جب اس کی تاثیر اور طاقت کا پتہ چل جائے تو اللہ والے فرماتے ہیں بندہ صبح شام اسی کو بس پڑھتا ہی رہے، کیونکہ اس کے اندر فضیلت اور عظمت اتنی ہے، اس کا مقام اتنا ہے، ان کلمات کے پڑھنے سے رحمتیں اور برکتیں اتنی ملتی ہیں۔ تو جو یہ ساری برکتیں اور رحمتیں سمیٹنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کو اس طرح ضرور ایک مرتبہ کر کے دیکھے۔ تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو کلمات خاص طاقت والے ہیں ان کو ذرا سن لیں اور پھر آپ خود مشاہدہ کیجئے گا کہ یہ کیسے کلمات ہیں اور کتنی برکت والے کلمات ہیں۔ آپ کو یقین جانے آپ خود بھی حیران ہوں گے، اور جب میں نے پڑھا تو میں خود بھی ان کلمات کی شان اور عظمت کو سن کر، سمجھ کر، دیکھ کر حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے اندر کتنی برکت رکھی ہے۔ اب یہ جو کلمات ہیں نا، ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، صرف اتنے سے پڑھنے، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، جس نے اس کو پڑھ لیا اسے خزانے ملتے ہیں۔ ارشاد فرمایا میرے آقا نے لا حول ولا قوت الا باللہ، جو اس کو پڑھے گا 99 بیماریوں کی دوا اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔
ان میں سے سب سے ہلکی بیماری پریشانی اور غم ہے. جو سب سے چھوٹی بیماری ہے نا وہ یہ ہے بیماری جو ہلکی بیماری ہے، فرمایا وہ پریشانی اور غم ہے. اور باقی کتنی جو 98 بیماریاں ہوں گی وہ کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہوں گی، اور ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑی بیماری غم اور پریشانی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اس سے بھی جو بڑی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما دے گا. تو یہ کتنے پیارے کلمات ہیں. اس لیے ارشاد ہوا کہ تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ضرور بتائیے. فرمایا کہ یہ سنیے گا. پھر عرض کی وہ کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، اور جس نے اس کو تھام لیا اللہ جنت جیسی خوشیاں اسے عطا فرماتا ہے، اسے جنتیں عطا فرماتا ہے. سنیے گا پھر اسی کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ. اور یہ کلمات آپ نے صرف 4 بار پڑھنے ہیں، اتنے سے جتنے میں نے آپ پڑھے ہیں، جتنے میں بار بار پڑھوں صرف اتنے سے کلمات ہیں. اب دیکھیے یہ دعائیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی تاثیر رکھی ہے، کتنی طاقت رکھی ہے. جو غم شدہ پڑھتا ہے، غم والا آدمی پڑھتا ہے، پریشان حال پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما دیتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسے کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو. عرض کی ضرور ارشاد فرمائیے. آپ پر میری جان قربان. آپ نے فرمایا میں نے یہی سیکھی ہیں. ارشاد فرمایا جب تمہیں کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو پھر اس طرح پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہاں مکمل الفاظ موجود ہیں جو حدیث پاک میں نے آپ کو سنائی ہے، لیکن یہاں جو وظیفے کے اندر آپ نے پڑھنے ہیں وہ جتنے میں نے پہلے الفاظ پڑھے ہیں بس آپ نے اتنے پڑھنے ہیں. بس اللہ پاک اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا. اس کے علاوہ علماء کرام نے ان کی بڑی برکتیں لکھی ہیں. میں اب ان کی طرف نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ عمل کے اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. اور ہماری جمعۃ المبارک اور چاند رات میں ایک خصوصی دعا بھی ہوگی. جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھے، ساتھ مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو ضرور لکھے. انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا. اللہ تعالی ہر مشکل آسان فرمائے. تو اب آپ نے دیکھیے گا یہ جو کلمات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ کتنے فضیلت والے ہیں. یہ آپ نے پڑھنے کے بعد وہ کلمات بڑے کمال کے ہیں. آپ جب سنیں گے تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ کلمات کا. اور جب یہ کوئی شخص عمل کرتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ کاش ہمیں اس عمل کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی آئیں گے جو اس عمل کو سنیں گے سمجھیں گے لیکن کر نہیں پائیں گے. کیوں؟ اس کی وجوہات ہوتی ہیں، میں کبھی پھر بتاؤں گا، لیکن آج صرف اتنا ہی بتاؤں گا کہ یہ جو کلمات میں نے بتائے نا یہ اللہ کے سامنے اظہار عاجزی اور انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت میں بھی شامل فرمایا تھا. فرمایا کہ یہ جو کلمات ہیں نا یہ جو ذکر کیے میں نے آپ کے سامنے جو بھی میں نے پڑھے ہیں، فرمایا کہ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہوتا ہے عین اسی وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اس سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ، خوشحالی کی طلب کی جاتی ہے. فرمانے باری تعالیٰ ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرمائے گا. تو اس لیے مشکلات کا مقابلہ اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے لا حول ولا قوت پڑھنا یہ بہترین عمل ہے. عوف بن مالک کے بیٹے سالم نے مشرکوں کی قید میں یہ پڑھے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو رعائی عطا فرمائی اور اونٹوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ان کو مل گئی تھی، اور کتنی جلدی وہ امیر ہوئے تھے کہ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے تھے. اس لیے یہ کلمات پڑھنے سے ہر شخص دوسرا حیران ہو جاتا ہے. اس کی برکتیں اس بندے کو اتنی ملتی ہیں وہ خود بھی حیران ہوتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ کاش ہمیں پہلے پتہ چل جاتا. تو اس لیے دوستو آج بھی موقع ہے، آج بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج بھی اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، آج بھی اللہ کا کرم برس رہا ہے، آج بھی رب کے خزانے مل رہے ہیں. آج بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما ہے اگر کوئی ہو اس کی بارگاہ سے مانگنے والا. تو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا یا غیاسا من لا غیاس لہ، لا غیاسا من لا غیاس لہ، لا غیاسا من لا غیاس لہ. یہ کلمات ہیں، یہ صرف 2 مرتبہ پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ ٹوٹل 5 چیزیں ہو گئی ہیں. اب 6ٹھی چیز بتانے لگا ہوں. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گا. اس کے بعد میں کلمات بتانے لگا ہوں وہ بالکل آسان سے ہیں. کھڑے کھڑے آپ نے دعا کے اندر وہ کلمات پڑھنے ہیں. انشاءاللہ پھر جو بھی دعا ہوگی نا آپ کی دعا رد نہیں ہوگی. دعا کے اندر جتنا بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا فرمائے گا. تو مسلمانوں ہر ایک کی زبان پر یہ عمل ضرور، اور جن دوست احباب کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ غموں سے نکل جائیں، پریشانیوں سے نکل جائیں، ان کو یہ آج رات ضرور عمل کروا لیں.
آج شب جمعہ کی رات ہے یا کسی بھی دن آپ یعنی کہ جمعہ رات شب جمعہ اس عمل کو کر لیا کریں. بس اتنی ریکویسٹ آپ سے کروں گا. اس کو آگے بھی دوست احباب تک بھی ضرور پہنچائیں, خود بھی کریں, دوستوں کو بھی کروائیں. انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ کو ساری زندگی نصیب ہوں گی. آگے ویسے بھی بڑا بابرکت مہینہ آنے والا ہے, تو اس مہینے سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش بھی کروا لیں, اس عمل کو بھی کر لیں, خزانے بھی حاصل کریں. اور اب اس کے بعد آپ نے پڑھنا یا رب البیت العتیق, یا رب البیت العتیق, یا رب البیت العتیق. یہ کلمات آپ نے اس کے بعد پڑھنے, یہ 6 نمبر پر یہ 6 دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں. یہ 6 دعائیں پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھانے ہیں, پھر ایک مرتبہ علیحدہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ کلمات پڑھنے, حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ. درود پاک پڑھنے کے بعد یا الہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں. اور یہ دعا کے اندر پڑھنے, ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. آج کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ سے مانگے, دیکھیں پھر کیسے ملتا ہے. پہلے تو ہم وظیفے کے بعد بیٹھ کر دعا مانگتے, آج کھڑے ہو کر دعا مانگے. یہ کلمات پڑھنے کے بعد وہ کلمات پڑھنے, یا وہاب یا رزاق, بہت زیادہ دینے والا, رزق بہت زیادہ دینے والا. دیکھیں پھر رزق کے اندر کیسے کثرت آتی ہے, کیسے تمہارا رزق بڑھتا ہے, کیسے کامیابیاں تمہیں ملتی ہیں. یہ کلمات 10 بار پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیاں حل ہوں گی. رزق کی رزق, دولت ہی دولت, عزت ہی عزت, شہرت ہی شہرت, سب کچھ ملے گا.